अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से जो समरी है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और ये जो समरी है इत्तला यही है कि गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी गई है, और आइन और कानून के मुताबिक अगर गवर्नर अगले 48 घंटे यानी कि 2 रोज़ के अंदर इस समरी के ऊपर कोई फैसला नहीं करते या कार्रवाई नहीं करते, तो पंजाब असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी, और उसके साथ फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। और ये दोनों असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में इमरान खान साहब का जो आखिरी पत्ता था, जिसका ऐलान उन्होंने 28 नवंबर 2022 को रावलपिंडी में जो उनका लॉन्ग मार्च था उसका इख्तिताम किया था, तो उस मौके पर उन्होंने किया था कि अब वो इस सिस्टम के अंदर रहना नहीं चाहते, इस करप्ट सिस्टम के अंदर रहना नहीं चाहते, और जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है पंजाब और केपी के अंदर, वहाँ की जो असम्बली हैं उनको वो तोड़ तोड़ देंगे। और जो कौमी असम्बली के अंदर भी पहले ही वो इस्तीफ़े दे चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर जो हैं उसकी तस्दीक के लिए इस्तीफ़े दे के वहाँ से वो निकल आएंगे। और जो पर्पज़ है, जब से इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से अलग हुए हैं, एक ही मकसद है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ, क्योंकि उनके ख़्याल में इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है उनके पास मैंडेट नहीं है, उनके पास इख्तियार नहीं है, वो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और जिन मसाइल से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है उसका हल जो है वो सिर्फ आम इंतखाबात ही हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो पंजाब असम्बली और केपी असम्बलियाँ अगर तोड़ दी जाती हैं तो क्या मुल्क में फिर आम इंतखाबात होंगे? और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आई थिंक रात गए जो पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ होता रहा, अचानक से एक सरप्राइज़ दिया तहरीक इंसाफ ने और परवेज़ इलाही ने, कि जब उन्होंने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया। क्योंकि इससे पहले अपोजिशन के अरकान और जो कई क्रिटिक्स थे, ये सवाल उठा रहे थे कि शायद जो परवेज़ इलाही हैं उनके पास अक्सरियत नहीं है, यानी कि उनके पास 186 अरकान की हिमायत हासिल नहीं है, और ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये सरप्राइज़ दिया और फिर जब अपोजिशन जमातों को ये अंदाज़ा हुआ कि उनके पास नंबर पूरा नहीं है, तो उन्होंने फिर जो असेंबली सेशन का बायकॉट किया, और उनकी गैर मौजूदगी में फिर हमने देखा कि 186 जो अरकान हैं उन्होंने एतमाद का इजहार किया परवेज़ इलाही के ऊपर। उसके बाद सबसे अहम सवाल ये था कि इस कार्रवाई के बाद, एतमाद का वोट लेने के बाद, क्या परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली तहलील करेंगे? इस हवाले से आज दिन भर ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं। जब गवर्नर पंजाब ने जो परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया था, वो नोटिफिकेशन वापस लिया, तो कुछ हल्के ये कह रहे थे कि शायद ये एक मुकमुका है, ये एक नूरा कुश्ती है कि एक तरफ नून लीग ने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने दिया, और इन रिटर्न गवर्नर ने जो नोटिफिकेशन था उनको डी नोटिफाई करने का वो वापस लिया। और पर्पज़ इसका ये है कि परवेज़ इलाही जो है वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। लेकिन आज शाम उनकी ज़मान पार्क में परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद ये जो समरी है वो मंजरेआम पे आई कि परवेज़ इलाही साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। अब इसके अंदर कुछ और भी बातें हो रही हैं कि ये जो समरी है, ये जो एडवाइस है, वो एक सादे कागज़ पर भेजी गई है, और क्या गवर्नर उसको मानेंगे? क्या ये मामला फिर अदालत में कहीं ना चला जाए? दूसरा, जो उस पर तारीख लिखी गई है उसको दोबारा उसके ऊपर लिखा गया है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी एक ऐसा कानूनी नुक्ता है जिस पर एतराज़ लगा सकते हैं गवर्नर। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव फैसला तो परवेज़ इलाही ने कर लिया है। अगर वो सादे कागज़ पर है या जो तारीख है उसमें उसको दोबारा से उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, तो आई थिंक ये चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं। जो तमाम अफ़वाहें ये गर्दिश कर रही थी कि परवेज़ इलाही शायद इमरान खान का साथ ना दें, ये तो कम अज़ कम वो अफ़वाहें ही रहीं। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या मुल्क अब आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा? एक उसके अंदर नुक्ता नज़र ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, कहती तो है कि वो अब एपॉलिटिकल हो गए हैं, वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट का अभी भी रोल है, क्योंकि सिर्फ बयानात देने से, ये कहने से कि अब वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखें, कराची में जो आज हुआ,
وہاں پہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جو ایم کیو ایم کے تمام جو دھڑے تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، وہ دوبارہ متحد ہو گئے ہیں، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور ہاتھ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو عام انتخابات جب بھی ہوں گے تو اس سے پہلے ایک پیش بندی کی جا رہی ہے کہ کراچی میں کم از کم عمران خان صاحب کو اتنی سیٹیں نہ ملیں جو 2018 کے انتخابات میں ملی تھیں۔ لیکن پنجاب کے اندر یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ تحریک انصاف کے لوگ، کیو لیگ کے لوگ اس اعتماد کے ووٹ سے پہلے یہ الزام عائد کرتے رہے کہ ان کو نامعلوم جو افراد ہیں ان کی طرف سے ان کے ممبران کو کالز آ رہی ہیں۔ پھر آصف علی زرداری کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے کہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ پھر یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ شاید کئی ایسے اراکین ہیں تحریک انصاف کے اندر جو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے پرویز الہی کو، اور اس کے پیچھے اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو اور ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام بڑھے اور ملک جو ہے عام انتخابات کی طرف جائے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گئے جو تحریک جو ووٹ آف کانفیڈنس کی ریزولوشن موو کی گئی، اس میں 186 جو ووٹ ہیں وہ ملے پرویز الہی کو، مین کے جو ہاؤس نے ان پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر آج اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے سمری پر دستخط کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر جلد انتخابات ہوں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی اس معاملے میں پنجاب کی حد تک اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے، اور انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر پرویز الہی اور جو تحریک انصاف کے کئی اراکین ہیں یا کیو لیگ کے لوگ ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تو وہ اعتماد کا ووٹ اس طرح سے لے پاتے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی جو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا اور انہوں نے سیاسی طور پر تحریک انصاف اور کیو لیگ کو فیصلہ لینے دیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس پر بھی پھر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا کم از کم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کریں، کیونکہ آئینی طور پر تو ان پر قدغن نہیں ہے، کیونکہ وفاق کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی حکومتیں ہیں۔ تو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں اگر تحلیل بھی ہو جاتی ہیں تو آئینی اور قانونی طور پر وہاں پر انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، وہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی موجودگی میں وہاں پر عام انتخابات سے پہلے ان دونوں صوبوں میں پہلے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ اب سب سے عام سوال یہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا نہیں، کیونکہ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو میعاد ہے وہ ایک ہی دن شروع ہوتی ہے اور ایک ہی دن ختم ہوتی ہے، اور انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو پی ڈی ایم ڈٹی رہے وفاق کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، اور ان دو صوبوں میں وہ انتخابات کروا لیں؟ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی جس طرح پنجاب میں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا، کیونکہ اگر چاہتے تو شاید ابھی بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سیاستدانوں کے اوپر چھوڑا، سیاسی جماعتوں کے اوپر چھوڑا کہ وہ فیصلہ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اوپر بھی اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں جو اس وقت حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بات اب واضح ہے کہ جو لاسٹ ایئر اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں خود آ گئی تھیں، اور اس کے بعد معاشی بحران ہو، باقی معاملات ہوں، کسی بھی حوالے سے کوئی کامیابی پی ڈی ایم کی حکومت کو نہیں مل پائی، اور دوسری طرف عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ انفیکٹ جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کی جو پاپولیرٹی تھی ڈیفینیٹلی ان کو ایک نقصان ہو رہا تھا، وہ ان پاپولر تھے، کیونکہ معاشی اعتبار سے اور بہت سے ایسی اصلاحات جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کر نہیں پائے تھے، اور بہت زیادہ وہ تنقید کا شکار تھے۔ اور یہ خود شیخ رشید جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ عام انتخابات جب ہوں گے تو شاید جو تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نون لیگ جو ہے وہ بظاہر اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جیت جائے گی۔ لیکن
پھر جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں جتنا معاشی اعتبار سے جو ان کی تحریک انصاف کی غلط پالیسیاں تھیں، ان کے جو نتائج، ان کے جو ثمرات اور جو بھی نیگیٹو فال آؤٹ تھا، وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو لینا پڑا۔ اور پھر انہوں نے بھی آ کر کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس سے آپ کہیں ڈیفینیٹلی حالات بہت مشکل تھے، لیکن بہت سے ایسے فیصلے جو کر سکتے تھے وقت کے اوپر وہ انہوں نے نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج وہ غیر مقبول ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، جس طرح شہباز شریف کل کہہ رہے تھے پاکستان میں ایک آٹے کا بحران ہے، مین کہ آٹا جتنا مہنگا ہوا ہے، ایک سال میں 80% قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو وافر ذخائر موجود ہیں گندم کے، اور اس کے باوجود جو غریب آدمی ہے، عام آدمی ہے، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کو گھنٹوں گھنٹوں قطاروں میں لگ کے جو سرکاری ریٹ پر آٹا مل رہا ہے وہ خریدنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مس مینجمنٹ کا، ایک بیڈ گورننس کی بڑی زبردست اگزامپل ہے۔ تو ایسی صورت میں آئی تھنک اگر اب اس کے باوجود جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہوگی یا کے پی میں اسمبلی تحلیل ہوگی، اس سے میں فرق نہیں پڑتا، اور وہاں پر انتخابات پہلے کروا لیے جائیں گے، تو ملک کے اندر میرے خیال میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مزید بڑھے گا، اور جیسے ہی یہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، معاشی حالات ویسے ہی ہمارے خراب ہیں۔ آئی تھنک جو معاشی چیلنجز ہیں وہ مزید گھمبیر سے گھمبیر ترین ہوتے جائیں گے۔ اب ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ میرے خیال میں جو جنیوا میں یہ ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ شہباز شریف اور بڑے میاں صاحب نواز شریف ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو میری اطلاع ہے اور میری معلومات ہیں وہ فیوچر کورس آف ایکشن جو ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر پنجاب کے اندر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، کے پی کے اندر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، اور پھر جو معاشی بحران ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو نہیں پا رہا کیونکہ آئی ایم ایف نے جو شرائط عائد کی ہیں اس پر اگر عمل درآمد کیا تو جو رہی گئی کسر ہے پی ڈی ایم اور خاص کر کے نون لیگ کی، جو بھی عوام کے اندر ایک گڈ ول ہے یا مقبولیت ہے، وہ بھی جاتی رہے گی۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے بھی، میری اطلاع یہی ہے کہ اپنے آپشنز کو دیکھا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کہ کیا پھر عام انتخابات کی طرف جایا جائے، لیکن سوال یہی ہے کہ عام انتخابات کی طرف اگر جائیں گے بھی تو عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے۔ اینی ویز یہ ایک مشکل صورتحال ہے، آئی تھنک ایک ٹف چیلنج ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اپنا ایک آخری وار کامیابی سے کھیلا ہے، اب جو پی ڈی ایم کی حکومت اور خاص کر کے نون لیگ اس کا کیسے مقابلہ کرتی ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔